ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جو سورہ کہف کی آیات کریمہ تلاوت ہوئیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف یعنی ان نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ کر کے ایک غار کے اندر پناہ لیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 300 سال سے کچھ اوپر انہیں نیند عطا کی، اور وہ اتنے لمبے عرصے تک سونے کے بعد میں جب اللہ کی قدرت سے جاگے، اور ان میں سے ایک شخص کھانا لینے کے لیے شہر میں آیا، اور شہر کے لوگوں نے اس کے پاس جو رقم موجود تھی اس کو دیکھ کر کے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کرنسی، یہ سکے تو بہت پرانے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جب بات بڑھ گئی اور بڑھتے بڑھتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو لے کر کے گئے۔ اس کے بعد میں پھر آگے کیا ہوا، دقیانوس کا جب انہوں نے بادشاہ کے دربار میں تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہ تو اس نام کا کوئی بادشاہ سنا ہے اور نہ اس نام کے کوئی شخص کا ہمیں تذکرہ معلوم ہے۔ اب اس کے بعد میں جو دونوں افسر تھے، ان دونوں افسروں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی شکل میں ہمیں کوئی نشانی دکھانا چاہتا ہے۔ تو سب جب بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے یہ بات انہوں نے بیان کی تو بادشاہ پوری داستان سن کر کے حیرت میں ڈوب گیا اور سجدے میں گر گیا، اور اپنے پرانے درباریوں سے پوچھنے لگا کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ تو جو خزانے کے ناظمین تھے انہوں نے وہ سلور کے دھات کی جو تختی تھی جس پر ان حضرات کے بارے میں لکھ کر کے وہاں پہ رکھ دیا گیا تھا، تو وہ اس تختی کو نکال کر کے لے کر کے آئے، اور اس میں لکھا تھا کہ فلاں سال میں فلاں زمانے میں یہاں پر دقیانوس کی حکومت تھی، اور اس کے ظلموں سے ایمان بچا کر کے چند نوجوان غار کے اندر چھپ گئے تھے جس کو دقیانوس نے پتھروں سے بند کروا دیا تھا، اور اس غار والوں کے نام یہ ہیں جن میں ایک کا نام تملیخہ بھی ہے، جیسا کہ یہ شخص اپنا نام تملیخہ بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا، جس نے قیامت کے ثبوت میں ایک روشن نشانی ان کو عطا فرما دی کہ مرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو پروردگار عالم 300 سال سے زیادہ سونے والے لوگوں کو دوبارہ اٹھا کر کے ہمارے درمیان لا سکتا ہے، وہی پروردگار عالم ہمیں مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ خبر جب پورے شہر میں پھیلی اور پورا مجمع لگ گیا، لوگ دوڑ دوڑ کر کے ان تملیخہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کو غار میں لے کر کے چلو۔ یہ کھانا لینے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھی غار میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب باقی ساتھیوں نے دیکھا کہ تملیخہ کھانا لانے گیا تھا، یہ اکیلا نہیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں تو پورا ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو دیکھ کر کے گھبرا گئے۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ لگتا ہے دقیانوس کے سپاہیوں نے ہمارے ساتھی تملیخہ کو پکڑ لیا ہے اور
اس نے ہمارا پتہ بتا دیا ہے اور اب یہ جو ہے وہ ہم کو پکڑنے کے لیے لشکر لے کر کے آ رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اب کیا کریں، اب جان اور ایمان بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور تبھی بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ میں غار کے کنارے پہنچا، اور اس کے بعد میں پورا واقعہ ان لوگوں کے سامنے آیا تو وہ حیران رہ گئے کہ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ ہم کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے ادب اور احترام کے ساتھ میں آ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ہم جس بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے اس کو دنیا سے گئے ہوئے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور اب جو بادشاہ ہے وہ اہل ایمان میں سے ہے، اور ہمارے جان اور ایمان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے سب سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور ان میں جو سب سے بڑے مکشلمینہ تھے ان سے کہا کہ اب ہم کو ہمارے اسی حال میں رہنے دو، جس پروردگار عالم نے ہم کو اتنے سال تک صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھا، وہی پروردگار عالم اب آئندہ بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ بادشاہ نے کچھ خاص درباری اور افسران کو غار کے اندر بھیجا، وہ گئے، انہوں نے جائزہ لیا، تو غار والوں نے ان سے کہا کہ اب آپ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھیں، ہم غار میں رہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ یہیں پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور ایک قول، ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر نیند کو قائم کر دیا، وہ لوگ سو گئے۔ پھر اس کے بعد میں جب ان پر نیند غالب آئی تو بادشاہ چونکہ سچے ایمان والا تھا اور روشن ضمیر آدمی تھا، اور اصحاب کہف کے ظہور سے وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور منکرین قیامت کے لیے یہ قیامت کے ثبوت کی ایک شاندار دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک ان کو سلا کر کے دوبارہ اٹھایا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں یہ بات پیدا کی، اس نے کہا کہ اب یہاں پر ان کی کوئی یادگار ہونا چاہیے۔ اب یادگار کی بات آئی تو سب خوش ہوئے، مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ ہیکل بنا دیا جائے، کسی نے کہا کہ مینارہ بنا دیا جائے اوپر، اور کسی نے کہا کہ گنبد بنا دیا جائے۔ اور تبھی یہ بات چل رہی تھی تو ایک نیک آدمی نے کہا کہ یہاں پہ مسجد بنا دی جائے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، آگے ابھی آیت کریمہ میں آپ آئے گا دیکھیں گے کہ ایک آدمی نے جب یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر مسجد بنا دی جائے تو یہ مشورہ بادشاہ کو پسند آیا، وہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اور مسجد بنانے کے لیے ایک نیک کاریگر کا انتخاب کیا گیا، اور بادشاہ کے حکم سے غار کے دروازے پر ایک تختی لگا دی گئی جس میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ ضروری تذکرہ موجود تھا، اور پھر وہاں کے نیک لوگ ہر سال وہاں پہ آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کی یاد منایا کرتے تھے۔ یہ اصحاب کہف کا جو مختصر سا واقعہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن مقدس میں پورا تفصیل کے ساتھ میں نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن مقدس میں خاص طور سے وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کے اندر عبرت ہو، بصیرت ہو اور لوگوں کے فائدے کا سامان ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، کس نے کیا کہا، اس کی تفصیلات وغیرہ یہ سب جو ہے وہ قرآن مقدس کے اندر پورے طور کے اوپر بیان نہیں کی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہی ہے، لوگوں کے فائدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کو بیان فرماتا ہے۔ اب اصحاب کہف نے جو دعا کی تھی، جس کی تلاوت میں نے کل آیت کریمہ میں کی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی وہاں جانے کے بعد میں۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اور اپنے فضل اور احسان میں سے جو ہے وہ ہم کو خوب حصہ عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم کے اوپر قائم و دائم رکھ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر جا کر کے پناہ لی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آبادی میں رہنے سے دین کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے تو اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے سب اہل و عیال
اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے بندے کا ایسی جگہ جانا جائز ہے جہاں پہ اس کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اپنا ایمان بچانے کے لیے مکہ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے سب جو ہے وہ گھر بار کو چھوڑا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جب فتنہ و فساد کا غلبہ ہو جائے تو علماء کرام نے کہا ہے کہ تنہائی اختیار کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ اب وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں میں چلا جائے گا۔ یعنی جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو فتنوں کے دور میں کچھ ایسے مسلمان ہوں گے وہ اپنی بکریاں لے کے پہاڑ میں چلے جائیں گے تاکہ وہیں پر جا کر کے اپنا ایمان ہم لوگ محفوظ رکھ سکیں۔ اب یہ سوال، کیا پہاڑوں میں چلے جانا اور شہروں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں میں رہ کر کے زندگی گزارنا یہ جائز ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھا جائے کہ وہ لوگ جن کو علماء کرام سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کا پہاڑوں میں جا کر کے عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ شہروں میں رہے، اپنے علاقے میں رہے، علماء سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم تو رکھتے ہیں لیکن لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، تو ان علماء کو بھی پہاڑوں میں جا کر کے عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے تو لوگوں کو علم کون سکھائے گا؟ وہ اپنی عبادت میں لگ جائیں گے تو مخلوق کو دین کی باتوں کی طرف کون لے کر کے آئے گا؟ اسی لیے جب امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں گمراہ فرقوں نے شہر کے اندر فتنہ بپا کیا تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگلوں میں گئے اور جنگلوں میں جو لوگ عبادت کر رہے تھے صوفیاء کرام، علماء کرام، ان سے جا کر کے کہا کہ تم یہاں پہ عبادت کر رہے ہو اور شہروں کے اندر گمراہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہاں سے چلو شہروں میں چل کر کے گمراہ لوگوں کا رد کرو۔ تو ان صوفیاء کرام نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو عبادت کریں گے، یہ رد وغیرہ کرنا اور اس طرح ہم لوگ نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ آپ واپس تشریف لائے اور گمراہوں کا بھرپور رد کیا اور اہل ایمان کی حفاظت کا سامان کیا۔ تو ایسے وقت میں جو علم رکھتا ہے اس کا جنگل میں عبادت کرنے سے بہتر ہے لوگوں کے درمیان رہ کر کے لوگوں کی خدمت کرنا، جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں جنگلوں میں جا کر کے عبادت کروں، لیکن میرے ذمے ایک کام لگا دیا گیا ہے اور وہ کام تھا شریعت کی ترویج و اشاعت اور لوگوں کی ہدایت کا کام کرنا۔ اسی طرح آپ بہت سارے علماء کرام کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ تنہائی اختیار کرنے کے بجائے لوگوں کے درمیان مل جھل کر کے رہتے تھے تاکہ مخلوق کی ہدایت کا وہ سامان کر سکے۔ ہاں ایسا بندہ ہے کہ اس کو دینی باتیں معلوم ہے، علماء کے پاس میں مزید سیکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا اگر آدمی کوئی جنگل میں جا کر کے عبادت میں لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسے کسی کی ضرورت نہیں اور کسی کو اس کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے گنجائش ہے وہ جنگل میں جا کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ اور تنہائی اختیار کرنا، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جس کی لوگوں کو ضرورت نہ ہو اور اسے لوگوں کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک شیخ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں سے مل جل کر کے رہے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کریں تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر کے نہیں رہتا ہے اور ان کی ایذاؤں پہ صبر نہیں کرتا ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان بندہ رہے، صبر سے کام لے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جنگل میں جا کر کے صرف عبادت کرنے لگ جائے اس کے اندر اتنا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان اور آنکھوں کو قابو میں رکھو اور اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو یہ اسی کے لیے ہے کہ جو لوگوں کے فائدے کا کام نہیں کر سکتا تو وہ تنہائی میں بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اور اللہ کی عبادت کرے۔ حضرت ابن مبارک نے بیان کیا کہ وہیب بن ورد کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ تمہیں لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، تو ان کے درمیان اس طرح رہو
جیسے سننے والے بہرے ہوتے ہیں اور دیکھنے والے اندھے اور بولنے والے گونگے ہوتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہیں پہ رہو، اپنے کان اور اپنی زبان اور اپنی آنکھوں کو بری باتوں سے بچاؤ اور اچھے کاموں کے اندر لگ جاؤ. اچھا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو سلا دیا، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردہ طاری کر دیا جس کی وجہ سے ان کے کانوں تک کوئی آواز نہیں آ سکتی تھی. انسان جب سو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور جب اس کے کانوں میں کسی قسم کی آواز نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیند آ گئی ہے. اور انسان کی جب نیند ٹوٹتی ہے تو اس کے کانوں میں آواز جو ہے وہ پہنچنے لگ جاتی ہے. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا اس کا مطلب یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ طاری کر دیا، یعنی ان کو گہری نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا. تو یہ اصحاب کہف کے قصے کا آغاز تھا. اب آنے والی آیتوں میں جو مختصر طور پر قصہ ہے انشاءاللہ وہ آپ حضرات سماعت کریں گے.